بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت الناف کے سبق نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم مورب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے علم نافع بنائے اور اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ عبارت ہے: وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ۔ وَإِذَا فَرَغْنَا، جب ہم فارغ ہو گئے، من المقدمتی، مقدمے سے، فَلْنَشْرَعْ، یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے، امر غائب کا، اور اصل میں صیغہ تھا لِنَشْرَعْ، لام کے کسرے کے ساتھ، لیکن یہ امر غائب کا جو لام ہے، لام امر، یہ اس حمزہ وصلی سے ملتا جلتا ہے۔ جب ماقبل کوئی حرف اس کے ساتھ ملے گا تو یہ ساکن پڑا جائے گا، لام کا کسرہ ختم ہو کے اس پر سکون آئے گا، فل نشرہ۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے، فل نشرہ فی الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو ہم چاہیے کہ ہم شروع کریں اقسام ثلاثہ میں، جیسا کہ پہلے مصنف نے ذکر کر دیا کہ ہم کتاب میں ایک مقدمہ ہوگا، 3 اقسام ہوگی، ایک خاتمہ ہوگا۔ تو مقدمہ ختم ہو چکا، مقدمے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نحو کی تعریف ذکر کی، غرض و غایت ذکر کی، اس کے موضوع ذکر کیا، پھر اس کے بعد کلمہ اور اس کی اقسام، اسم فعل حرف اور ان کی علامات ذکر کی، اور اس کے بعد آخر میں کلام ذکر کیا اور کلام کی تعریف اور اسناد کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں مقدمے میں ذکر کی۔ تو جب مقدمے سے فارغ ہو گئے ہیں ہم، تو مصنف فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ ہم اقسام ثلاثہ شروع کریں۔ واللہ الموفق والمعین، وفق یوفق توفیقا، باب تفعیل ہے، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، والمعین، اعانہ یعین، معاون سے ہے، عین واو نون حروف اصلی ہیں، اللہ ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ ترکیب اس کی آسان ہے، اذا ظرف ہے شرطیہ، فرغنا ہم فارغ ہوئے، من المقدماتی، فرغنا فعل و فاعل ہے، من المقدماتی جار مجرور مل کر اس کے متعلق ہو جائیں گے اور یہ شرط بن جائے گا۔ فل نشرہ فا جزائیہ ہو گیا، لی نشرہ فعل ہے اور ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، فی الاقسام الثلاثۃ، اقسام موصوف اور ثلاثہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر فی جار کے لیے مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے لنشرہ کے۔ یہاں یہ قابل غور ہے کہ اقسام قسم کی جمع ہے مذکر اور ثلاثہ یہ مؤنث لے کر آئے، حالانکہ موصوف صفت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تو اقسام جو ہے یہ جمع تکسیر ہے اور جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ حکمی طور پہ واحد مؤنث کے حکم میں تھی، تو اس کی صفت مؤنث لے کر آئے، فل نشرہ فی الاقسام الثلاثۃ، اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا بن جائے گا اور یہ جملہ شرطیہ بنے گا۔ واللہ الموفق والمعین، بڑے آسان ہے ترکیب، اللہ لفظ اللہ مبتدا، الموفق والمعین معطوف معطوف علیہ مل کر خبر، الموفق والمعین خبر بھی یہاں معرف باللام معرفہ لے کر آئے ہیں، اور اس سے حصر کا فائدہ ہوگا، جب خبر اور مبتدا دونوں، مبتدا تو ہوتا ہی معرفہ ہے، اگر خبر بھی معرفہ ہو تو حصر پیدا ہو جائے گا، اللہ ہی توفیق دینے والا اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو پہلے میں نے خلاصہ ذکر کر دیا کہ ہم نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں کیا کیا چیزیں ذکر کی تھیں، اس کے بعد مصنف فرما رہے ہیں کہ جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے ہیں تو ہم اب اقسام ثلاثہ شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بارے میں ہے، القسم الاول مبتدا بن جائے گا موصوف سے مل کر، اور فی الاسم جار مجرور یہاں محذوف ہم نکال لیں گے، قائن نکال سکتے ہیں، تو اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر بن جائے گا، پہلی قسم اسم کے اعتبار سے۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا پہلی قسم اسم میں ہوگی، دوسری فعل میں، تیسری حرف کے بارے میں، اور پھر خاتمہ ہوگا۔ وقد مرہ تعریفہ، قد مرہ، قد جو ہے وہ ماضی پر تحقیق کے لیے آتا ہے، ماضی قریب بنا دیا، قد مرہ گزری ہے، تعریفہ اس کی تعریفہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اسم کی طرف، اسم کی تعریف ابھی ابھی گزری ہے مقدمے میں، تو لہٰذا مصنف فرما رہے ہیں کہ دوبارہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسم کی تعریف میں دوہرا دیتا ہوں کہ ایسا کلمہ کہ جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ شامل ہو، ملا ہوا نہ ہو،
تو یہ مصنف نے تعریف کی تھی اسم کی، تعریف کی مقدمے میں ابھی گزر گئی ہے. وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ وہ مبتدا ينقسم فعل الى ینقسم فعل کے اندر جو ہوا ضمیر غائب کی ہے وہ فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اسم کی طرف. اسم تقسیم ہوتا ہے الی المعرب والمبنی کی، معرب معطوف علیہ، مبنی معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر الی کے لیے مجرور، جار مجرور یہ ینقسم کے متعلق ہو گئے. اور یہ جو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر بن گیا. اسم تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف. اس کی دو قسمیں ہیں اسم کی، ایک معرب اور مبنی. فل نذکر، یہاں بھی فا آ گیا ساتھ تو لی نذکر فعل تھا صیغہ جمع متکلم بحث امر غائب، تو لی نذکر تھا لام کے کسرہ کے ساتھ. فا جب شروع میں لگ گیا تو لام کا کسرہ جو امر کا ہے، امر کا لام ہے، وہ مجزوم ہو گیا. فل نذکر چاہیے کہ ہم ذکر کریں احکامہ، اس کے احکام. ہو ضمیر یہاں اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، چاہیے کہ ہم اسم کے احکام ذکر کریں، یا جو کہ معرب اور مبنی کی طرف جو ہے وہ منقسم ہے، اس اسم کے ہم احکام ذکر کریں. فی بابینی دو بابوں میں، و خاتمتین اور ایک خاتمے میں. یعنی جو معرب اور مبنی کے بارے میں بتائیں گے ہمیں تفصیل، اس کے احکام بیان کریں گے، وہ دو باب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہوں گے. فل نذکر صیغہ جمع متکلم فعل اور ضمیر اس کا فاعل، احکامہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے مفعول بن جائے گا. فی بابینی بابینی بابن کی جمع ہے بابانی بابینی، بابانی رفعی حالت اور بابینی اس کی نصبی جری حالت. معطوف علیہ و خاتمتین اور خاتمہ جو ہے یہ معطوف 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 علیہ مل کر فی جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر لنذکر فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. امر جو ہے وہ انشاء ہے. الباب الاول فی الاسم المعربی، الباب الاول پہلا باب فی الاسم المعربی اسم معرب کے بیان میں. تو الباب الاول موصوف صفت مل کر مبتدا، فی جار، الاسم المعرب موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور کائن ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. الباب الاول پہلا باب ہے اسم معرب کے بیان میں. وفیہ مقدمۃ و ثلاثۃ مقاصد و خاتمۃ، واو حرف عطف ہے جی استنافیہ. فیہ جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم بنیں گے، کیونکہ جار مجرور اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو وہ مبتدا نہیں بن سکتا، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو یہ کائنن یا کائنتن کے متعلق ہو کر خبر مقدم بنے گا فیہ اس میں، اور یہ خبر کو مقدم اس لیے کیا کہ حصر کا ترجمہ پیدا ہو جائے. اور اس میں مقدمتن ایک مقدمہ ہے، و ثلاثۃ مقاصد تین مقاصد ہیں، و خاتمتن اور ایک خاتمہ ہے. مقدمتن معطوف علیہ واو حرف عطف، ثلاثۃ مقاصد معطوف معطوف علیہ معطوف واو حرف عطف، اور خاتمہ معطوف علیہ معطوف. تو یہ تینوں معطوفات مل کر یہ بن گیا مبتدا مؤخر، کیونکہ یہ جب مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہو تو اس میں اس کو پھر مؤخر کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک مقدمہ ہے، تین مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے. ثلاثۃ مقاصدہ، دال کے اوپر میں نے زبر پڑھی ہے کیونکہ یہ مقاصد جو ہے یہ مقصد کی جمع ہے، اور یہ جمع منتہل جموع ہے. جمع منتہل جموع جو ہے یہ غیر منصرف ہوتی ہے، اور یہ دو اسباب کے قائم مقام ہے. ہم پیچھے ہدایت اس میں ناؤمیر وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں. اس ہدایت میں بھی آگے اس کا بیان آئے گا جہاں ہم غیر منصرف اور منصرف کے بارے میں پڑھیں گے. تو وہ اس میں یہ جمع منتہل جموع ہے مقاصد، اور یہ دو اسباب کے قائم مقام ہوتی ہے، اسی لیے اس پر کسرہ نہیں آ سکتا. 3 سے لے کر جو 10 تک کی گنتی ہوتی ہے وہاں جو عدد ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے اور معدود مضاف الیہ بنتا ہے، ثلاثۃ و کلامین کی طرح. تو اس میں ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے. اما المقدمۃ ففیہا فصول، اما المقدمۃ ففیہا فصول. اما حرف شرط ہے، المقدمہ مبتدا متضمن معنی شرط، فا حرف جزائیہ، فیہا جار مجرور مل کر خبر مقدم اپنے متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم بنے گا. فصول مبتدا مؤخر بنے گا. یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر
یہ مقدمہ متضمن معنی شرط کی خبر، یہ جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا۔ بہرحال مقدمہ اس کے اندر چند فصلیں ہیں، بہرحال مقدمہ تو اس کے اندر چند فصلیں ہیں۔ فصل، پہلی فصل ہے فی تعریف الاسم المعربی، اس میں معرب کی تعریف کے بیان میں، پہلی فصل میں اس میں معرب کی تعریف بیان کریں گے۔ فصل فی تعریف الاسم المعربی وهو كل اسم ركب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصلی، وهو كل اسم، کل اسم، اسم کا حمزہ جو ہے وہ وصلی ہے، وهو كل اسم ركب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصلی، اس میں معرب ہر وہ اسم ہے کہ جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو یعنی ترکیب میں واقع ہو اور وہ مشابہ نہ ہو مبنی اصل کے۔ اس میں معرب ہر وہ اسم ہے کہ جو ترکیب میں اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو یعنی ترکیب میں واقع ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ آنی الحرف والامر الحاضر والماضیہ، آنی الحرف والامر الحاضر والماضیہ، میں مراد لیتا ہوں حرف اور امر حاضر اور ماضی۔ اب یہاں جو ہے وہ معرب کی تعریف ذکر کر دی۔ اس تعریف کے اندر سب سے پہلے جو کل اسم ہے یہ بمنزلہ جنس کے ہے، اور رکب مع غیرہ یہ فصل اول ہے، ولا یشبہ مبنی الاصلی یہ فصل ثانی ہے۔ جنس جو ہے وہ تمام افراد کو شامل ہوتی ہے، تو ہر اسم کو شامل تھا۔ کل اسم رکب مع غیرہ کہا تو اس سے ایک مفرد اسماء نکل گئے، اسماء اصوات نکل گئے، اور اس کے علاوہ جناب حروف تہجی نکل گئے، اور زید امر بکر جب مطلق بولے جائیں گے تو نکل گئے جو جملے میں واقع نہیں ہو رہے۔ اور ولا یشبہ مبنی الاصلی جب کہا تو اس سے وہ اسماء نکل گئے جو کہ مبنی اصل کے مشابہ ہیں۔ مثال آگے ذکر کر رہے ہیں ہاؤلائی اس میں اشارہ کی، کہ اس میں اشارہ وہ اسم بھی ہے ہاؤلائی اور وہاں جملے میں ترکیب میں بھی واقع ہو رہا ہے، لیکن وہ مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ مبنی اصل کے مشابہ کیسے ہے کہ انہوں نے بیان کر دیا کہ میں مراد لیتا ہوں مبنی اصل سے حرف، امر حاضر اور ماضی، تین چیزیں حرف مبنی اصل شمار ہوتی ہیں، حرف، امر حاضر اور ماضی۔ تو ہاؤلائی جو ہے وہ حرف کے مشابہ ہے کہ جس سے حرف اپنا معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اسماء اشارہ جو ہیں وہ مشار الیہ کے بغیر سمجھ نہیں آتے، تو وہ حرف کے مشابہ تھا، اس لیے جو اسماء اشارہ ہیں وہ معرب نہیں ہوتے، وہ اس میں غیر متمکن ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں میں سے اگر کسی کے ساتھ مشابہت مناسبت رکھتا ہوگا کوئی اسم تو وہ معرب نہیں ہوگا۔ پہلی شرط جو ہے وہ وجودی ہے کہ اس کا پایا جانا ضروری ہے، رکب مع غیرہ، اس کا وجود ضروری ہے کہ یہ چیز پائی جائے، اور دوسری چیز عدمی ہے کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے، یہ چیز نہ پائی جائے۔ تو معرب ہونے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، کل اسم پہلے وہ اسم ہو، دوسرے نمبر پہ کہ وہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، اور یعنی اس کے اندر اسناد پائی جائے، ترکیب پائی جائے، اور تیسرے نمبر پر کہ وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ تین یہ چیزیں پائی جائیں گی کسی کلمے میں تو وہ اس میں معرب کہلائے گا۔ یہ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، ہوا مبتدا، کل اسم مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، رکبہ فعل مجہول، ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بجانب کل اسم، مع مضاف غیرہ مضاف مضاف الیہ مل کر مع مضاف کے لیے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا رکبہ فعل کے لیے مفعول معہ، رکبہ فعل نائب فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے مفعول معہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف، لا یشبہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا ولا یشبہ مجرد سے بھی پڑھ سکتے ہیں، فعل ضمیر اس کا فاعل اور مبنی الاصلی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفسر بنے گا، مبنی الاصلی مضاف مضاف الیہ مل کر مفسر سین کے فتح کے ساتھ اس میں مفعول کا صیغہ جس کی تفسیر کی گئی ہو۔ آنی فعل ضمیر اس کا فاعل، اور الحرف والامر الحاضر والماضی یہ تینوں معطوفات مل کر
آنی فعل کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مبنی الاصلی مفسر کی تفسیر، یہ مفسر تفسیر مل کر لا یشبہ کے لیے مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر، مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، رکیبہ مع غیرہ ایک جملہ معطوف علیہ، ولا یشبہ مبنی الاصلی عن الحرف ولا امر الحاضرہ والماضیہ یہ پورا جملہ مل کر معطوف، دونوں معطوفات مل کر یہ کل اسمن موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ ہو گئی ہماری پوری اس میں معرب کی تعریف مکمل ہو گئی۔ اچھا جی، اب یہاں اصطلاح آئی ہے معرب، اسی کے ساتھ آئی ہے مبنی، معرب اور مبنی، تو اس کی وجہ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ معرب جو ہے یہ لفظ نکلا ہے اعراب سے، باب افعال کا صیغہ، باب افعال کا مصدر اعراب، اس کا مطلب ہوتا ہے الابانۃ والاظہار، وضاحت کرنا، ظاہر کرنا۔ تو اگر یہ معنی مراد لیں تو کیونکہ معرب جو ہے یہ اس میں ظرف کا صیغہ بنے گا، تو معرب سے جو ہے وہ معنی واضح ہوتے ہیں، کون فاعل ہے کون مفعول ہے، اور مراد واضح ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔ تو اس سے ہو جائے گا اظہار کی جگہ۔ اور اعراب کا ایک اور معنی بھی آتا ہے ازالۃ الفساد والالتباس، فساد دور کرنا، التباس کو دور کرنا۔ تو اس صورت میں یہ مفعول کا صیغہ مانیں گے ہم، معرب جو ہے وہ اعراب سے مفعول کا صیغہ ہے، اور مطلب ہو جائے گا اس سے فساد زائل کیا ہوا ہے۔ معرب جو ہے کیونکہ اس پر اعراب آتے ہیں اور فاعل اور مفعول کا پتہ چلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے فساد اور التباس کو دور کیا گیا ہے۔ تو یا ہم ظرف کا صیغہ مانیں گے یا ہم مفعول کا صیغہ مانیں گے اعراب سے۔ مبنی جو ہے یہ بنا سے مشتق ہے۔ بنا کا مطلب ہوتا ہے عمارت، القرار والعدم اختلاف، جو بنا عمارت یا بنیاد جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر قرار ہوتا ہے اور عدم اختلاف کی صفت پائی جاتی ہے، وہ اپنے حالت پر برقرار رہتی ہے، چینج نہیں ہوتی، تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ اس کو مبنی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا۔ مبنی جو ہے یہ اصل میں مبنویون، بانون یا بنا یبنی سے مفعول کا صیغہ ہے، تعلیل کے ساتھ مبنی ہو گیا۔ جی، ابھی میں نے ترکیب کی اس جملے کی عن الحرف والامر الحاضرہ والماضیہ، تو اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، سبقت لسانی کہہ لیں۔ آنی فعل صیغہ واحد متکلم مضارع کا ہے، انا ضمیر اس کا فاعل ہے، الحرف معطوف علیہ، واو حرف عطف، الامر موصوف، الحاضرہ صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ معطوف، ما قبل کے لیے یہ معطوف اور ما بعد کے لیے معطوف علیہ، واو حرف عطف اور الماضیہ یہ معطوف، تینوں معطوفات مل کر آنی حرف کے لیے، آنی فعل کے لیے یہ مفعول بھی بنیں گے۔ میں نے غلطی سے اس کو مضاف الیہ کہہ دیا آنی کا، آنی فعل بفاعل، اور یہ تینوں معطوفات مل کر یہ مفعول بھی، آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اپنے ما قبل کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا وہ ترکیب میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی بھی آپ سبق کے دوران کوئی غلطی دیکھیں، کوئی سبقت لسانی دیکھیں، تو مجھے کومنٹس میں وغیرہ میں ضرور مطلع فرمائیں، یہ آپ کا میرے پہ احسان ہوگا، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں گا۔ جزاک اللہ۔ جی، مثال تعریف ذکر کر دی معرب کی، اس کے بعد اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں، نحو زید فی قام زید، معرب کی مثال جیسے زید فی قام زید، قام زید جملے کے اندر زید جو ہے یہ معرب ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، پہلی شرط کہ یہ اسم ہے، دوسری شرط کہ یہ ترکیب میں واقع ہو رہا ہے، اور تیسری شرط کہ یہ مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے، لہذا زید معرب ہے۔ لا زید وحدہ، دوسری مثال کہ زید وحدہ اگر اکیلا پڑھا جائے تو یہ معرب نہیں ہے، وجہ کہ اسم تو ہے، پہلی شرط پائی جا رہی ہے، لیکن دوسری شرط کے ترکیب میں واقع ہو، دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، لہذا یہ معرب نہیں ہے، یہ آدمی ترکیبی ترکیب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، دوسری شرط اس کے اندر مفقود ہے، لہذا یہ معرب نہیں ہے۔ ولا ہاؤلائی، تیسری مثال دے رہے ہیں، ہاؤلائی فی قام ہاؤلائی، قام ہاؤلائی جملے کے اندر ہاؤلائی یہ بھی معرب نہیں ہے۔ اب یہاں پہلی شرط پوری ہو رہی ہے کہ ہاؤلائی اسم ہے، اس میں اشارہ، دوسری شرط پوری ہو رہی ہے کہ ترکیب میں واقع ہو رہا ہے، جملے کے اندر واقع ہے، تیسری شرط جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی کہ تیسری شرط ہی کہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، تو تیسری شرط پوری نہیں ہو رہی لوجود شبہ، کیونکہ یہ مشابہ ہے،
تو اس لیے یہ ہاؤلائی جو ہے یہ اس میں مورب نہیں ہے. پہلی مثال کہ جہاں مورب ہے بن رہا ہے، دوسری مثال کہ جہاں مورب نہیں بن رہا دوسری شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، فصل اول کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، اور تیسری مثال کہ جہاں فصل ثانی یعنی تیسری شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے مورب نہیں بن رہا. یہاں زید وحدہ جب زید اکیلا بولا جائے گا تو ترکیب میں واقع نہیں ہو رہا، اس لیے یہ مورب نہیں ہے. اور کاما ہاؤلائی میں جو ہاؤلائی ہے یہاں مبنی اثر کے مشابہ ہے، اس وجہ سے یہ مورب نہیں ہے. یہاں تک یہ مثالیں ذکر کر دیں. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اور اس میں متمکن کا نام دیا جاتا ہے. یسمہ فعل، ضمیر نائب فاعل، اور متمکنن اس کا مفعول بھی. اس میں مورب کو اس میں متمکن کا نام دیا جاتا ہے، اس میں متمکن بھی کہتے ہیں. جی یہ بھی ایک اس طرح ہے. متمکن تمکنا یا تمکنو، تمکنن باب تفاعل ہے اور اسے اس میں فاعل کا صیغہ ہے متمکنن. تمکن کا مطلب ہے جگہ دینا اور اس میں فاعل کا مطلب ہو گیا جگہ دینے والا. تو اس میں مورب کو اس میں متمکن کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے. اب بہت ساری شروحات کے اندر باقی ساری جن کے اندر ترکیبیں وغیرہ مل جاتی ہیں طلباء کو عام طور پہ اردو شروحات میں، لیکن یہاں نحو سے لے کر اور یہ جو اس کی ترکیب ہے دو جملوں کی مثالوں کی، اس میں اردو شراح نے ترکیب کو ذکر نہیں کیا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو عربی شرح سے اس کی مکمل ترکیب ذرا دکھا دوں. جی ثم ذکر المصنف مثالا للاسم المعربی، پھر مصنف نے اس میں معرب کی مثال ذکر کی. بقولہ نحو زید فی قام زید. فقولہ نحو، یہاں جو نحو زید میں نحو آیا ہے خبر مبتدا محذوف، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے. آنی ہوا، یعنی یہاں ہوا مبتدا محذوف مانیں گے نحو سے پہلے، اور وہ ہوا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ عائد الی الاسم المعربی، وہ اس میں معرب کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہوا نحو زید فی قام زید. فی قام زید، یہ فی اپنے فی جار اپنے مجرور سے مل کر یہ صفت زید، یہ زید کی صفت بن رہا ہے. زید موصوف اور فی جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر یہ زید کی صفت بنے گا. تقدیری عبارت ہوگی ہوا یعنی الاسم المعرب نحو زید قائن، زید القائن فی قام زید، جو قام زید کے اندر زید ہے تو زید موصوف بن جائے گا اور آگے اس کی صفت بن جائے گی. تو یہ پہلی مثال کی ترکیب مکمل ہو گئی. یہاں سے پھر ذکر کر دیتا ہوں. یہاں نحو سے پہلے ہوا محذوف مانیں گے. ہوا مبتدا، نحو مضاف، زید یہ موصوف، فی حرف جر، قام زید جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر فی جار کے لیے مجرور، جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر قائنون کے متعلق القائنون کے متعلق ہو کر زیدن کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا کی نحو مضاف کے لیے مضاف ہے اور یہ مضاف علیہ مل کر ہوا مبتدا موصوف کی خبر. تو یہ پہلی اس کی متعلق پوری ہو گئی، ترکیب پوری ہو گئی. اب آگے جی لا زید المذکور حال کونہ وحدہ، نہ کہ زید اس کی مثال نہیں ہے جو کہ مذکور، یہ زید مذکور ہے اور اپنے الگ ہونے کی حالت میں. تو وحدہ کی ترکیب کیا کریں گے؟ اے غیر مرکب ما غیرہ فهو حال، یہ وحدہ یہ حال بنے گا بتاویل نکراتی، اور تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ متوحدن. وحدہ یہ بمانے متوحدن ہے، اے منفردن، تو یہ اس کی زیدن سے حال بن جائے گا کیونکہ حال نکرہ ہوتا ہے. تو زیدن ذوالحال اور وحدہ بمانے متوحدن یہ حال بن جائے گا. یا اس کو مصدر مانیں گے جو کہ حال کے قائم مقام ہوگا. تو مطلب یہ ہوگا ینفرد انفرادن، منفرد ہونے کی حالت میں، اکیلے ہونے کی حالت میں. وَيَكُونُ قَوْلُهُ زَيْدٌ وَحْدَهُ، یہ لا حرف عطف ہی ہے تو اس کا عطف کہاں پڑے گا؟ یہ اس نحو پہ پڑے گا. وحدہ معطوفاً علی النحو الواقعی خبر مبتدا محذوف. جی میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو لا حاؤلا یہ ہے لا زید وحدہ، تو لا حرف عطف ہے تو یہ زید وحدہ اس جملے کا عطف پڑے گا اس نحو کے اوپر. ہوا مبتدا محذوف، نحو زید فی قام زید، یہ سارا جملہ یہ مضاف علیہ مل کر معطوف علیہ لا حرف عطف، اور یہ جملہ یہ بن جائے گا معطوف. جی لعظم ترکیبی. اب یہ تعلیل ہے، تعلیل لمعلل محذوف، یہ تعلیل ہے تو اس کا معلل کہاں ہے؟
وہ محذوف ماننا پڑے گا. عبارت جو کہ پیچھے سے اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے، یعنی لا یکون زید وحدہ اسما معربا لعدم ترکیبی. لا زید وحدہ تھا تو وہاں اس کی مناسبت سے ہم یہاں معلل محذوف مانیں گے لا یکون زید وحدہ اسما معربا لعدم ترکیبی، کہ زید جو ہے اپنے متوحد ہونے کی حالت میں، اکیلے ہونے کی حالت میں اس میں معرب نہیں ہے، لعدم ترکیبی ترکیب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، لعدم کونہا مرکبا مع غیرہ. ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ ترکیب کا پایا جانا یہ معرب کے حصول کے لیے شرط ہے، جب شرط نہیں پائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا گیا. اسی طرح آگے بھی مثال ویسے ہی لا ہاؤلائی الکائن فی کام ہاؤلائی لوجود شبہ. لا پھر حرف عطف آ جائے گا، واو حرف عطف آ گیا تو لا جو ہے وہ زائدہ مان لیں گے. ہاؤلائی یہ موصوف بن جائے گا، الکائن صیغہ اس میں فاعل، اور فی کام ہاؤلائی جار مجرور الکائنوں کے متعلق ہو کر یہ ہاؤلائی کی صفت، جیسا کہ ہم نے زیدن فی کام زیدن میں ترکیبی کی تھی، اسی طرح ہاؤلائی الکائن فی کام ہاؤلائی میں بالکل اسی طرح کی ترکیب ہو جائے گی. لوجود شبہ تو یہاں بھی ہم معلل کو محذوف مان لیں گے. تو اردو شراح شارحین نے عام طور پہ اس جملے کی مثالوں کی ترکیب واضح نہیں کی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو عربی شارح سے اس کی ترکیب دکھا دوں ذرا. اچھا جی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے فن حاصل کرنا، تو نحو فن سیکھنے کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ معرب کسے کہتے ہیں یہ اس کی مثالیں ہیں، اور ایک ہے عربی جو ہے وہ ہدایت النحو کی عبارت حل کرنا. تو اس کے لیے پھر ذہین طلباء کو یہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی مکمل ترکیب اگر کرنی پڑے تو وہ کس طرح ہوگی، وہ میں نے ذکر کر دی. تو یہاں تک ہماری عبارت پوری ہو گئی. آج ہم نے اس حصے میں ہم نے تعریف پڑھ لی معرب کی اور اس کی مثال پڑھ لی. فصل اے ھذا فصل ثانی، یہ دوسری فصل ہے جی. وحکمہ ان یختلف عاقبہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا. وحکمہ ان یختلف عاقبہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا. اختلاف کے اندر یہ حمزہ جو ہے یہ باب افتعال کا ہے اور مصری ہے، تو اگر درست بات پڑھنی ہو تو لام کو یہاں کسرہ دیں گے، باختلاف العوامل اختلافا، لام کو کئی کے ساتھ ملا دیں گے. وحکمہ ان یختلف عاقبہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، او تقدیریا نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ. یہ دوسری فصل ہے. وحکمہ، اور اس کا حکم یہ ہے، ان یختلف عاقبہ، اس کا حکم یعنی اس میں معرب کا حکم، وہ ضمیر اس میں معرب کی طرف لوٹ رہی ہے. ان یختلف عاقبہ کہ مختلف ہو، بدلے تبدیل ہو جائے، آخرہ اس کا آخر، یا بھی وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس میں متمکن کی، اس میں متمکن یعنی اس میں معرب کی طرف، کہ اس میں معرب کا آخر مختلف ہو جائے باختلاف العوامل، عوامل کے اختلاف سے، عوامل کے بدلنے سے اس میں معرب کا آخر بھی بدل جائے اختلاف لفظیاً. یہ اختلاف، یہ بدلنا لفظی طور پر ہو، جیسے جاءنی زیدن یہاں زیدن ہے، ورأیت زیدن یہاں زیدن ہو گیا، ومررت بزیدن یہاں زیدن ہو گیا. عامل بدل رہا ہے تو ساتھ ساتھ زید کی آخر کی حالت بھی بدل رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے لفظی طور پہ. اور تقدیریاً، یا یہ اختلاف جو ہے آخر کا اختلاف بدلنا یہ تقدیری طور پہ ہوگا، جیسے جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ. اب تینوں جگہ پہ یہاں پہلے جملے میں حالت رفعی میں ہے موسیٰ، دوسری مثال میں حالت نصبی میں ہے، تیسری مثال میں موسیٰ حالت جری میں ہے، لیکن تینوں میں پڑھنے میں موسیٰ ہی آ رہا ہے، لیکن حکمی طور پہ اصل میں یہاں حالت رفعی میں ہے اور دوسری صورت میں حالت نصبی میں ہے. لیکن کیونکہ موسیٰ کے آخر میں الف آ رہا ہے جو کہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا، اس وجہ سے اس پہ اعراب ظاہر نہیں ہو رہے. تو یہ کیا ہے، یہاں بھی حکمی طور پہ بدل رہا ہے، بدل تو رہا ہے لیکن تقدیری طور پہ. تو چاہے لفظی طور پہ بدلے آخر یا تقدیری طور پہ اس کی حالت بدلے، تو یہ اس میں معرب کا حکم ہے. اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ اس میں معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے عوامل کے مختلف ہونے سے، وہ اختلاف یا مختلف ہونا لفظی طور پہ ہو یا تقدیری طور پہ ہو. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. اب اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں.
حکم ہو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ان مصدریہ، یختلف فعل ضمیر یختلف فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث فعل مضارع ہے جی، آخرہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا یختلف فعل کا فاعل ہو جائے گا، ان ناصبہ تھا تو یختلف سے یختلف فا کو نصب دے دیا اس نے، آخر اس کا فاعل ہو گیا، باختلاف العوامل باہر میں جر اختلاف مضاف العوامل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر با جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے یختلف ہو کے، جب بھی جار مجرور کا جو متعلق ہے اس میں مفعول متعلق وہ اگر لفظوں میں ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں ظرف لغو، تو یہ جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہوئے متعلق ہو گئے یختلفہ کے، اور اگر ہمیں محذوف نکالنا پڑے اس کا متعلق تو پھر ہم اس کو کہیں گے ظرف مستقر، اختلافاً موصوف لفظیاً صفت اول معطوف علیہ لفظیاً معطوف علیہ او حرف عطف تقدیریاً معطوف، یہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ صفت بن جائیں گے اختلافاً کی، یہ موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہو گیا یختلفہ فعل کا، یختلفہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل ان مصدریہ مفرد ہو کر حکمہ مضاف کے لیے مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب درمیان میں مثالیں رہ گئی تھیں، نحو ہمیشہ جو ہے یہ خبر ہوتا ہے اور مضاف بنتا ہے، نحو مضاف، جاءنی زید یہ مکمل جملہ ہے، جاء فعل، نون وقایا یا متکلم کی ضمیر ہے مفعول بہ، زید فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا جملہ ہے رأیت زیدن، رأیت فعل با فاعل، زیدن مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، مررت بزیدن میں مررت فعل با فاعل جار زید مجرور، جار مجرور مررت کے متعلق ہو کر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف، تینوں معطوفات مل کر یہ نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا محذوف کی جو ہم نکالیں گے مثال ہو نحو جاءنی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن۔ اسی طرح تقدیریاً کو تو ہم نے لفظی کے ساتھ ملا دی، لفظیاً کے ساتھ کر دی تھی ترکیب، آگے یہ دوسری مثالیں ہیں، یہاں بھی مثال ہو مبتدا محذوف نحو مضاف، جاءنی موسیٰ بالکل وہی ترکیب ہوگی، جاء فعل نون بقایا کو نون بقایا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں یہ یا متکلم کو یہ کسرے سے بچاتا ہے، جاءنی جاء فعل اس کا یا متکلم مفعول بھی ہو گیا، موسیٰ اس کا فاعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، رأیت فعل با فاعل، موسیٰ مفعول بھی یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، مررت فعل با فاعل با جار موسیٰ مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے مررت کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ تینوں جملے معطوف علیہ مل کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف علیہ مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ ترجمہ ترکیب اور عبارت ہو گئی، ترجمہ عبارت دوبارہ سے دیکھ لیں، وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا او تقدیریا، اس کا حکم یہ ہے، اس میں مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر تبدیل ہوتا ہے عوامل کے تبدیل ہونے سے، یہ تبدیلی لفظی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو۔ یہ اب اس کی ذرا وضاحت کرتے چلیں، حکمہ، اب ہو ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے اس میں مورب کی طرف، اس میں مورب کا حکم، حالانکہ یہ اس میں مورب کا حکم نہیں ہے بلکہ حکم تو یہ ہے کیونکہ حکم اثر ہوتا ہے اور اس میں مؤثر یہ جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے یہ تو عامل کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس میں مورب کی وجہ سے نہیں ہو رہی، تو یہاں اس میں کہتے ہیں جی کہ فی حرف جر محذوف ہے کہ حکم اس میں مورب میں، یا اس میں لام حرف جر ہے کہ اس میں مورب کے لیے حکم یہ ہے، جو اس میں مورب ہوتا ہے اس کے متعلق یعنی حکم یہ ہے، تو حکم کی اضافت یہاں تعویل کے ساتھ ہوگی، اس میں مورب کا حکم یہ ہے، ان یختلف آخرہ، اس کا آخر تبدیل ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی آخر تبدیل تو نہیں ہوتا، جیسے جاءنی زیدن ورأیت زیدن مررت بزیدن میں آخر زید کا آخری حرف دال ہے، دال میں تو تبدیلی واقع نہیں ہوئی، دال تو دال ہی رہ گیا، تو یہاں اختلاف تبدیل ہونے سے مراد ہے
इत्तिसाफ़ुहु बिसिफ़त लम तूजद क़ब्लहु कि उसका ऐसी सिफत के साथ मुत्तसिफ़ होना जो पहले नहीं पाई जा रही थी। उसके यहाँ यानी यख्तलिफ़ु सिफ़त व आखिरी, उसके आखिर की सिफत तब्दील हो रही है, यहाँ दाल की सिफत तब्दील हो रही है। तो उसके आखिर के मुख्तलिफ होने से यहाँ मुराद है उसकी सिफत का तब्दील होना। और बिख्तिलाफ़िल अवामिली, अवामिल के इख्तिलाफ़ के साथ, तो यहाँ ये एतराज़ हो गया, इस ये बोलकर एतराज़ कर दिया कि जहाँ इख्तिलाफ़ या तब्दीली आखिर में तो हो रही है, यख्तलिफ़ आखिर को कह दिया तो वो तब्दीली यहाँ से खारिज हो गई कि जो आखिर में नहीं हो रही। अगर आखिरी हरफ के अलावा किसी और हरफ में तब्दीली हो रही है तो वो इराब की वजह से नहीं है, वो इसमें मोरब उसको नहीं कहेंगे। और अगर तब्दीली जो है वो आमिल के अलावा किसी और वजह से हो रही है तब भी वो इसमें मोरब की तारीफ में शामिल नहीं होगा। आखिर को कहकर तो आखिर को कह दिया तो इससे जो आखिर के अलावा कोई दूसरे हरफ में की सिफत तब्दील हो रही है तो वो निकल गए। और बिख्तिलाफ़िल अवामिल कह दिया तो जो आमिल के अलावा किसी और वजह से इख्तिलाफ हो रहा है, तब्दीली आ रही है, वो निकल गए इससे। इसका हाशिया देखते हैं मज़ीद वज़ाहत के लिए। हुक्मुहु ए मिन जुमलति अहकामिल मुअरबी व आसारुहुल मुरत्तबत व आसारिही अल मुरत्तबति अलैहि मिन हैसु हुवा मुअरब। यहाँ भी ये भी ज़रूरी है कि मुअरब के तो बहुत सारे अहकाम होते हैं, वो जुमला अहकाम में से एक इराब भी है, ठीक है, जो असर उस पर मुरतब हो रहा है। और मिन हैसु हुआ मुअरब, मुअरब होने की हैसियत से इसका हुक्म ये है। तो मतलब कि एक ही चीज़ की कई सारी हैसियत होती हैं, लफ्ज़ होने के एतबार से, कलमा होने के एतबार से उसका हुक्म और होगा, लेकिन मुअरब का इसमें मुअरब होने की हैसियत से उसका हुक्म ये है। इन्नमा काला मिन हैसु हुआ मुअरब, ये मिन हैसु की कैद इसलिए लगाई है लिअन्नल मुअरब लहु अहकामुन आखरा, उसके दूसरे अहकाम भी हैं। मिन हैसु हुआ कलमतुन व लफ्ज़ुन, इस हैसियत है कि वो कलमा भी है, लफ्ज़ भी है, वगैरह ज़ालिक। फन दफ़ा शिबहु इन्हिसार हुक्म के इख्तिलाफ़ी, तो यहाँ से वो शिबा दूर की है। तो फिर है जी यख्तलिफ़ आखिर हो कि उसका आखिर तब्दील हो, हालांकि आखिर तो तब्दील नहीं होता। वमाना इख्तिलाफ़ुल आखिरी, आखिर की तब्दीली, आखिर के मुख्तलिफ होने का मतलब क्या है? इत्तिसाफ़ुहु बिसिफ़त लम तूजद क़ब्लहा, उसका ऐसी सिफत के साथ मुत्तसिफ़ होना जो सिफत उसमें पहले नहीं पाई जा रही थी। वसर्रहा बिख्तिलाफ़िल आखरी, और आखिर का मुख्तलिफ होना, ये तस्रीह की कि बयान हुक्म मोरब, इसमें मोरब के बयान में ये क्यों कहा कि आखिर मुख्तलिफ हो, एहतराज़न अनिल आखिरी अन इख्तिलाफ़िन गैर अल आखिरी, कि ऐसा इख्तिलाफ, ऐसी तब्दीली जो आखिर के अलावा किसी और जगह हो, उससे एहतराज़ किया। फ़इन्नहु लैसा फ़ी हुक्मिल मोरबी, वो मोरब के हुक्म में शामिल नहीं है। मिसाल दे रहे हैं का इख्तिलाफ़ राई फ़ी इमराउन, इमराउन लफ्ज़ है मर्द, तो अगर इसमें ये ऐसा लफ्ज़ है कि जब आखिर का हमज़ा का इराब तब्दील होगा, साथ साथ ही रा का इराब भी तब्दील हो रहा है। फ़ी इमरिन, रा का अगर ये हमज़ा को मजरूर पढ़ेंगे तो साथ रा को भी मजरूर पढ़ रहे हैं। व नून फ़ी अब्नु में, यहाँ नून और मीम के इराब एक जैसे होंगे। तक़ूलु जानी इमरुन, मरफू वाव मरफू पढ़ा, हमज़ा मरफू पर ज़म्मा आया तो साथ ही रा पर भी आ गया। अब नुमुन राइतु इमरान अब नमन, नून पर भी ज़बर पड़ेंगे साथ ही। और मररतु भी इमरिन, रा पर भी साथ ही कसरा पढ़ दिया, अब नहीं मिल। तो यहाँ नून और मीम का और इमरान में रा और हमज़ा का इराब एक जैसे होंगे, हरकत एक जैसी आती हैं, लेकिन ये जो नून में और इमरान की रा जो तब्दील हो रही है, क्योंकि ये आखिरी हरफ नहीं है तो इस तब्दीली को इराब नहीं कहेंगे। आगे का जी बिख्तिलाफ़िल अवामिली, अवामिल के तब्दील होने से, तो यहाँ अवामिल लफ्ज़ की तशरीह कर रहे हैं कि ये आमिल की जमा है। और यहाँ ये इश्काल होता है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक वस्फ़ियत और एक अलमियत। नासिरुन का मतलब मदद करने वाला, ये एक सीगा इसमें फ़ाइल है और ये सिफत है, तो इसकी जमा नासिरून आएगी, मदद करने वाले, नवासिर नहीं आती। और जो जहाँ अलमियत पाई जाए उसकी जमा जो है वो फ़वाइल के वज़न पर आ जाती है। तो यहाँ आमिल की जमा अवामिल लेकर आए, आमिलून नहीं लेकर आए, क्योंकि वो कहते हैं मनकूलन मिनल वस्फ़ियति इलल इस्मियति, यहाँ ये इसमें फ़ाइल वस्फ़ियत से निकल कर इसमियत की तरफ आ गया है, ये इसम बन गया है, आमिल एक चीज़ का नाम बन गया है। बल फ़ाइलुल इस्मी, वो फ़ाइल जो इसमी होता है, युजमाउल फ़वाइल, उसकी जमा
فوائل کے وزن پر آ جاتی ہے. جیسے کاہل اگر کسی بندے کا نام ہو صفت نہ ہو تو اس کی جمع کواہل آئے گی، لیکن اگر کوئی فاعل ہو جو صفت ہو تو اس کی جمع نہیں آتی، جیسا کہ صاحب کفایہ نے کا مذہب ہے. اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں نہیں جی آ جاتی ہے اس میں اگر اس وصفیت والا معنی ہو تب بھی اس کی جمع فوائل پر آ جاتی ہے. فاعل صفتی اذا کان لغیر العاقل، اگر غیر عاقل کی جمع صفت بن رہی ہو وہ، جیسے عامل اب ایک غیر عاقل چیز ہے تو اس کی جمع فوائل پر آ جاتی ہے قیاس کے طور پر، قیاس متعدد، جیسے نجم طالع و طوالع اور جبل شامخ و شوامخ، یعنی کہ شامخ کی جمع شوامخ آ گئی اور طالع کی جمع طوالع آ گئی. نص علیہ سیبویہ نے اس کی وضاحت کی ہے. وغلط کثیر من المتاخرین، بہت سارے متاخرین نحویوں سے غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے اس پہ شاذ کا حکم لگا دیا، حالانکہ یہ شاذ نہیں ہے. تو دو اس کے اندر رائے پائی جا رہی ہیں. ایک یا ہم کہہ دیں گے کہ یہ وصفیت سے وصفیت سے اسمیت کی طرف آ گیا ہے اس لیے وہ عوامل کی لے کر آئے ہیں، یا یہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیونکہ یہ غیر عاقل ہے تو اس کی جمع فوائل کے وزن پر آ سکتی ہے. تو یہ عوامل لفظ کی یہ تشریح تھی. پھر کہا جی اختلافاً لفظین کے اندر حکمن بھی شامل ہوگا، جیسے رائیت احمدہ و مررت باحمدہ. اب رائیت احمدہ میں احمد جو ہے یہ مفعول واقع منصوب ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے، اور مررت باحمدہ میں یہ احمد مجرور واقع ہو رہا ہے، لیکن دونوں میں دال پہ زبر پڑی جا رہی ہے، لیکن ان دونوں جگہ پہ زبر میں فرق ہے. یہاں یہ جو احمدہ میں دال پہ زبر پڑی یہ نصب ہے، اور یہاں جو مررت باحمدہ میں دال پر یہ زبر پڑی یہ جر کے تبادلے میں آئی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف تھا. تو دیکھنے میں تو دونوں پہ زبر آ رہی ہے لیکن یہ حکمی طور پر مختلف ہیں. رائیت احمدہ میں منصوب ہے اور مررت باحمدہ میں مجرور ہے. یہ تو اختلاف لفظی ہو یا حکمی ہو. موسیٰ کی وضاحت کر لی کیونکہ الف جو ہے وہ اعراب کو قبول نہیں کرتا تو تینوں حالتوں میں اس کی اعراب تقدیری آئیں گے. جی تو یہاں ہم نے یہ اس کا حکم پڑھ لیا. اچھا اب یہ جو حکم ذکر کیا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو، یہ اس کا حکم بیان کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مورب کا. لیکن جو دوسرے نحویین ہیں انہوں نے یہ اس کو تعریف شمار کیا ہے. انہوں نے مورب کی تعریف یہ کی ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. صاحب کافیہ جو ہیں علامہ ابن حاجب انہوں نے مورب کی تعریف الگ کی، اور یہ والی کہ جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو اور ترکیب میں واقع ہو، تو صاحب ہدایت النحو نے بھی انہی کی اتباع کی ہے اور تعریف الگ سے کی ہے، اور اس کو تعریف نہیں بلکہ اس کو حکم کا ہے. جو باقی نحویین ہیں انہوں نے یعنی ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ اور مصنف کے علاوہ جو دوسرے نحویین ہیں انہوں نے اس حکم کو ہی تعریف کا ہے. تو انہوں نے اس میں مورب کی تعریف یہ کی ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. جی اعراب اس میں مورب کی تعریف کر دی، اس کے بعد اس کا حکم بیان کر دیا. اس میں جی اعراب کا ذکر آیا تھا. اب اعراب کی تعریف کر رہے ہیں. والاعراب ما به یختلف آخر المعرب، والاعراب ما به یختلف آخر المعرب کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والالف والیاء. والاعراب اور اعراب ما به وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے بسبب ذالک الشیء جس کے سبب یختلف آخر المعرب مورب کا آخر تبدیل ہو رہا ہے، بدل رہا ہے. اعراب اس چیز کا نام ہے کہ جس کے سبب مورب کا آخر تبدیل ہو رہا ہے، جیسا ضمہ فتح کسرہ واو الف اور یا ہے. یہ اس کی مثالیں ہوگی اعراب کی، اور اعراب کی تعریف ہوگی. اعراب وہ چیز ہے کہ جس کے سبب مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، جیسے فتح ضمہ فتح کسرہ واو الف اور یا. والاعراب واعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اسم کے اعراب کی 3 انواع ہیں، 3 اقسام ہیں. رفع و نصب و جر، اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، رفعا و نصبا و جرا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع و نصب و جر مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں. اعراب اسم کے اعراب جو ہیں وہ اس کی 3 اقسام ہیں، رفع نصب اور جر. پھر جی عامل کا ذکر آیا تھا تو عامل کی تعریف کر رہے ہیں. والعامل ما یحصل به رفع و نصب و جر، عامل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے رفع نصب اور جر حاصل ہو رہا ہے.
والعامل ما یحصل به، عامل وہ ہے جس کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے رفع نصب اور جر. اور پھر محل اعراب کسے کہتے ہیں؟ ومحل الاعراب من الاسم، اسم کے اندر محل اعراب کیا ہے؟ هو الحرف الاخر، وہ آخری حرف ہے، آخری حرف کو اسم کا محل اعراب کہتے ہیں. یہ عبارت ترجمہ ہو گیا. ترکیب دیکھ لیتے ہیں. والے اعراب، و اعراب مبتدا ہو گیا، ما اس میں موصول، بھی با جار، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے یختلف فعل کے. یہاں بھی کو مقدم کیا ہے اپنے عامل سے. یختلف فعل آخر المعرب مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، موصول سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اعراب وہ چیز ہیں کہ جس کے ذریعے سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے. کالضمۃ والفتحۃ، اب یہاں کاف حرف جر، الضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والالف والیاء، یہ تمام معطوفات مل کر جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ قائن یا ثابت کے متعلق ہو کر، یہاں کیونکہ اس کا متعلق محذوف ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے ظرف مستقر. اور اگر جیسا بھی کا متعلق لفظاً مذکور تھا تو اس کو کہیں گے ظرف لغو. تو یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابت محذوف کے سیگا اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا بھی یہاں محذوف نکالیں گے مثال ہو، مثال ہو کا ضمتی، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. و اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اعراب مضاف الاسم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، علی ثلاثۃ انواع، علی حرف جر، ثلاثۃ مضاف، انواع مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائیں گے. اگر ہم نے اس کو رفع نصب اور جر کو بھی مجرور پڑھنا ہے تو ہم ثلاثۃ انواع کو مبدل منہ بنائیں گے. رفع و نصب و جر، یہ تینوں معطوفات مل کر بدل، مبدل منہ اور بدل مل کر علی جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر اپنے یہ ہو گیا ظرف مستقر، اپنے متعلق محذوف سے مل کر مبتدا کی خبر بنے گا. ثابت وغیرہ نکال کے، قائن نکال کے اسم کے اعراب جو ہیں اس کی تین اقسام یعنی رفع نصب اور جر ہیں. اور اگر رفع و نصب و جر کو ہم مرفوع پڑھنا چاہیں تو علی ثلاثۃ انواع کو مجرور کا بنا دیں گے، اور رفع و نصب و جر کے لیے ہم مبتدا محذوف نکال لیں گے، ہوا نکالیں گے، ہوا رفع و نصب و جر. اور اگر ہم منصوب پڑھنا چاہیں تو آنی فعل محذوف نکالیں گے، آنی رفع و نصب و جر. تو تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے اس کو مجرور پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کا محذوف ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ علی ثلاثۃ انواع اسے کا بدل بنا دیں گے. والعامل، عامل مبتدا ہو گیا، ما یحصل به، ما اس میں موصول، یحصل فعل، ضمیر یحصل فعل، به با جار، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو اور متعلق ہو گئے یحصل فعل کے. جہاں بھی اس میں موصول آئے گا ما اور من وغیرہ تو اس کی طرف ضمیر کا لوٹنا ضروری ہے، تو بھی کے اندر ہو ضمیر یہاں لوٹ رہی ہے ما کی طرف. رفع و نصب و جر، یہ تینوں معطوفات مل کر یحصل فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کے لیے صلہ، ما موصول کے لیے، اور موصول صلہ مل کر مبتدا کی خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اسی طرح آگے محل الاعرابی، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ محل مضاف، الاعراب موصوف، من الاسم یہ جار مجرور مل کر القائن کے متعلق ہو کر اعراب کی صفت، من الاسم جو ہے یہ اعراب کی صفت بنے گا. اعراب کون سے؟ جو کہ اسم کے ہیں. تو الاعراب موصوف، الاعراب موصوف القائنی، القائن سیگا اس میں فاعل، کیونکہ یہاں موصوف معرف باللام ہے، معرفہ ہے، تو ہم اس کے لیے محذوف جو صفت نکال لیں گے وہ بھی معرفہ نکالیں، تو القائن سیگا اس میں فاعل اور من الاسم اس کے متعلق ہو جائے گا. ظرف لغو، ظرف مستقر اس کو کہیں گے کیونکہ اس کے لیے محذوف ماننا پڑ رہا ہے، تو یہ بن جائے گا صفت الاعراب کی، اور پھر یہ موصوف صفت مل کر محل کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ہوا پھر مبتدا، اور الحرف الاخر موصوف صفت مل کر خبر، موصوف یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پچھلے والے مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا مل کر. تو یہ آسان چیزیں تھیں.
اعراب کسے کہتے ہیں؟ جس کے سبب مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، اور اس کی مثال کون سی ہے جی؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو، الف اور یا۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اسم کے اعراب کون سے ہیں جی؟ اسم کے اعراب کی 3 اقسام ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اور عامل کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے رفع، نصب اور جر حاصل ہو رہے ہیں۔ اور محل اعراب کون سا ہوتا ہے جی؟ اسم کا محل اعراب حرف اخیر، آخر والے حرف کو کہتے ہیں۔ اب سب کی مثال اکٹھی دے رہے ہیں۔ مثال الکلی، تمام کی مثال نحو قام زیدن، قام زیدن کے جیسے ہے۔ ایک ہی جملہ بول کر سب کی مثال سمجھائیں گے۔ فقام زیدن، فا حرف عطف ہے، فا جو ہے یہ تعقیب کے لیے ہے، تعقیب کے لیے، یعنی قام زیدن میں کیا ہو رہا ہے؟ قام عامل، قام عامل ہے، وزید معرب، زید معرب ہے، والضمۃ اعراب، ضمہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، دال محل اعراب ہے۔ یہ ساری مثالوں کی مثال الکلی نحو قام زید، فقام عامل، وزید معرب، والضمۃ اعراب، والدال محل الاعراب۔ مثال الکلی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نحو مضاف قام زید، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف الیہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا محذوف کی خبر، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ فقام زید، فا تعقیب کے لیے آیا، حرف عطف ہے۔ قام اصل میں تو فعل ہے، لیکن یہاں یہ بطور اسم استعمال ہو رہا ہے۔ قامہ جو ہے یہ عامل ہے، تو قامہ جو ہے مبتدا بن جائے گا، عامل اس کی خبر۔ اس طرح زید مبتدا، مورب اس کی خبر، ضمہ مبتدا اور اعراب اس کی خبر، دال مبتدا اور محل الاعرابی مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو سارے جملہ اسمیہ بنیں گے، اور معطوفات آپس میں مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ ان تمام کی مثال کیا ہے؟ قامہ زیدن ہے کی طرح ہے۔ اس قامہ زیدن میں قامہ عامل ہے، زید مورب ہے، ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ یہاں اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں۔ والاعراب ما به یختلف آخر المعرب، اعراب وہ ہے جس کے سبب معرب کا آخر تبدیل ہو رہا ہے۔ وهو عند المصنف عبارۃ عما به الاختلاف، اعراب کسے کہتے ہیں جی؟ اس میں بھی مصنف علیہ رحمہ نے علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ کی پیروی کی ہے، انہی کی تعریف استعمال کی ہے کہ مصنف کے نزدیک جو اختلاف ہے، تبدیل ہونا، اسی کو اعراب کہتے ہیں۔ اور جو باقی نحوی ہیں عند غیرہ عبارۃ من الاختلاف، نہیں، مصنف کے نزدیک جس کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے اس وجہ کو اعراب کہتے ہیں، اور باقی نحویوں کے نزدیک جو تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کو ہی، اس اختلاف کو ہی اعراب کہتے ہیں۔ لأنہ مقابل البناء، کیونکہ وہ مبنی ہونے کے مقابلے میں ہے، اور مبنی جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ عدم اختلاف کو کہتے ہیں۔ تو دوسرے نحوی جو ہیں عین اختلاف یعنی عین تبدیلی کو ہی وہ اعراب کہتے ہیں، جبکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حاجب کے نزدیک جس وجہ سے تبدیلی آئی ہے جس کے تو وہ اعراب ہے۔ یہ اعراب کی تعریف کے اندر نحویوں کا اختلاف ہے، لیکن اچھا جی آگے یختلف، اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اب اختلاف بولا یختلف آخر المعرب، جس کے ذریعے سے معرب کا آخر تبدیل ہو۔ تو یہاں دو چیزیں سبب ہے، جس کے سبب معرب کا آخر تبدیل ہو۔ تو اصل میں جو سبب ہے وہ تو ہے عامل، عامل کی وجہ سے تو اعراب تبدیل ہو رہے ہیں، یا اسناد، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عامل ہے یا اسناد ہے یا مقتضا، تو اصل تو سبب وہ ہیں، لیکن یہ جو ہے اعراب جو ہے یہ سبب قریب ہے اس کا، وہ سارے سبب بعید ہیں اور اعراب سبب قریب ہے۔ وَهَذَا السَّبَبُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّبَبِ الْقَرِيبِ، یہ کیوں کہا کہ اعراب کی وجہ سے آخر تبدیل ہو رہا ہے، حالانکہ تبدیلی جو اصل واقع ہو رہی ہے وہ تو کسی اور وجہ سے، کما هو المتبادر، جو متبادر معنی ذہن میں آ رہے ہیں وہ سبب قریب کی وجہ سے ہو رہا ہے اختلاف۔ وَهُوَ مَا يَكُونُ سَبَبًا بِلَا وَاسِطَةٍ، یہ بغیر کسی واسطے کے سبب یہی ہے اعراب کیوں؟ زیدن اصل میں جو دال میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے وہ تو اعراب کی وجہ سے، ضمہ فتح کسرہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہاں، وہ ضمہ فتح کسرہ کیوں تبدیل ہو رہے ہیں وہ دوسرے اس کا سبب ہو رہا ہے۔ فلا يدخل فيه العوامل والمقتضى والاسناد لكون هذه الامور سببا بلا واسطة، فلا يدخل فيه العوامل والمقتضى والاسناد لكون هذه الامور اسبابا بعيدة للاختلاف، یہ بھی اختلاف کا اصل سبب تو یہ تین چیزیں ہیں، عامل بدل رہا ہے، مقتضا بدل رہا ہے، یا اسناد ہے، لیکن یہ سبب بعید ہیں اس کے لیے، اور جو اعراب ہے وہ اس کے لیے سبب قریب ہے،
تو اس لیے کہہ دیا کہ اعراب کے ذریعے سے اعراب وہ ہے جس کے ذریعے سے آخر اس کا تبدیل ہو رہا ہے. اعراب الاسم علی ثلاثت انواع کہا کیونکہ یہ رفع نصب اور جر جو ہے یہ تینوں نو ہیں. اس کے نیچے یہ ایک نو کلی ہے, اس کے نیچے کئی افراد آتے ہیں. ٹھیک ہے, رفع بہت ساری قسمیں ہیں, نصب میں مختلف قسمیں ہیں, جر میں مختلف قسمیں ہیں. جی رفع نصب اور جر کہہ دیا. یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ تین چیزیں ہیں. ایک ہے ضمہ فتح رفع نصب اور جر, تو یہ صرف خاص ہے مورب کے ساتھ, رفع نصب اور جر صرف مورب پر آتا ہے. ایک ہے ضمہ فتح اور کسرہ, یہ ہم کہیں گے مورب کے اعراب کو بھی کہہ سکتے ہیں اور مبنی کے اوپر جو حرکات آتی ہیں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. ایک ہے ضم فتح اور کسرب, یہ تا کے علاوہ اگر آخر سے تا نکال دیں زواد اور میم میں رہ جائے گا ضم, اور فتح آخر سے یہ تا نکال دیں گے, اور کسر اگر تو وہ اگر ضم فتح اور کسر ہے تو وہ صرف بولا جائے گا مبنی کے اوپر. رفع نصب جر صرف بولا جائے گا مورب کے اوپر. ضمہ فتح کسرہ مورب مبنی دونوں پر بول سکتے ہیں, اور جو ضم فتح اور کسر ہے وہ صرف مبنی پر بولیں گے. جی یہ ہو گیا مکمل. آگے جی عامل کی تعریف میں آیا کہ عامل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رفع نصب اور جر تبدیل ہو رہا ہے. جی یہاں یہ ذکر کر دیا, یہاں سے ہی پڑھ دیتا ہوں کہ حاضر الاسماء ثلاثہ ان کانت بالتاء, اگر تا کے ساتھ ہو ضمہ فتح کسرہ تطلق علی الحرکات, یہ تو یہ حرکات پر بولے جائیں گے. سواء کانت بنائیتاً, چاہے یہ مبنی کے اوپر ہوں وغیرہ یا مورب کے اوپر ہوں. وان کانت مجردۃ عن التاء, اگر تا کے سے خالی ہوں فلا تکون الا القاب البنائی, بنائی تو پھر صرف مبنی کے القاب ہوں گے. جب مبنی کے لیے بولا جائے گا تو اس کو لقب کہیں گے. اور تیسری چیز رفع نصب اور جر فلا تطلق الا علی الحرکات, تو یہ حرکات اور حروف اعرابیہ یعنی مورب پر بولے جائیں گے صرف. ولا تطلق علی الحرکات البنائیہ, مبنی کی حرکات پر کو رفع نصب اور جر نہیں کہہ سکتے. یہ رفع و نصب و جر کا دیا انما, اچھا اس کی رفع نصب اور جر کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ رفع کو رفع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہونٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے تلفظ کرتے وقت. نصب کو نصب اس لیے کہتے ہیں کہ ہونٹ اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں, اور جر کو جر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہونٹ جو ہے وہ لأن عاملہ یجر الی الفعل الی الاسم, کیونکہ اس کا عامل جو ہے وہ فعل کو اسم کی طرف کھینچ کر لے آتا ہے. یا کہتے ہیں جی ہونٹ اس کا نیچے کی طرف, جر پڑھتے وقت ہونٹ نیچے کی طرف بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ اس کے رفع نصب اور جر کی وجہ تسمیہ تھی. وجر مجرور علی البدلیۃ او مرفوع علی الخبریۃ لمبتدا محذوف, یہ ترکیب بیان کر دی. میں نے کہا تھا تینوں اعراب پڑھنے جائز ہیں رفع نصب اور جر پر. اگر مجرور پڑھیں گے تو اس کا بدل بنا دیں گے, اگر اس کو مرفوع پڑھیں گے تو اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لیں گے, اور اگر منصوب پڑھنا ہے تو اس کے لیے پھر بھی آنی فعل محذوف نکال لیں گے. اچھا جی اب آخری بات آج کے سبق کی رہ گئی. آخر میں مصنف کہہ رہے ہیں وعلم, تو جان لے. یہ جو وعلم ذکر کرتے ہیں تاکہ توجہ دلانے کے لیے کہ اہم بات کرنے جا رہے ہیں تو پورے غور سے سنیں. وعلم امر کا صیغہ ہے. اعلم انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المضارع. وعلم, تو جان لے انه لا يعرب, کہ مورب واقع نہیں ہوتا فی کلام العربی, عرب کلام میں یعنی عربی کے اندر کوئی مورب نہیں ہے, الا الاسم المتمکن, سوائے اسم متمکن کے, والفعل المضارع, اور فعل مضارع کے. وسيجيء حکمہ فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی, اور فعل مضارع کی کا جو حکم ہے وہ قسم ثانی میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہاں ایک تو پیچھے بات گزر گئی کہ جہاں اعراب ذکر کیے ہیں وہاں ضمہ فتح کسرہ وغیرہ ذکر کیے, رفع اعراب کی اقسام ذکر کی ہیں, رفع نصب اور جر. حالانکہ جزم بھی تو اعراب ہوتا ہے, لیکن پیچھے غور کریں کہ انہوں نے صرف اسم کے اعراب الاسمی, اسم کے اعراب کہے ہیں, اور جزم جو ہے وہ فعل کے اعراب ہیں. جی تو یہاں جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ فعل مضارع کہا. حالانکہ فعل مضارع کے اندر جو دو صیغے ہیں جمع مؤنث کے نون والے, یا فعلنا اور تفعلنا, نون جمع مؤنث کے ساتھ, یا جو مضارع نون تاکید کے ساتھ ہوتا ہے خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو,
وہ مضارع کی اقسام مبنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو باقی مضارع ہے وہ ایک مورب ہوگا، اس میں متمکن. اسم اگر دیکھیں تو اس میں متمکن جو ہے مورب ہے، باقی مبنی ہے. اور فعل کو دیکھیں تو فعل سارے کے سارے مبنی ہیں سوائے فعل مضارع کے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ نون جمع مونس کا صیغہ نہ ہو وہ، اور اس کے اندر نون تاکید نہ آ رہا ہو. اور فعل مضارع کی جو تفصیل ہے وہ کہہ رہے ہیں جی قسم ثانی میں انشاءاللہ ہم ذکر کر دیں گے. تو اس جملے کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ مورب جو ہیں وہ گنے چنے ہیں، باقی سارے مبنی ہیں. صرف حرف سارے کے سارے 3 چیزیں ہیں، کلمہ میں اسم فعل اور حرف تو سارے مبنی ہیں. فعل اکثر جو ہے مبنی ہیں سوائے فعل مضارع کے جب وہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. اور اس میں متمکن جو ہے وہ مورب ہے، اور اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے. تو صرف 2 چیزیں جو ہیں یہ مورب ہیں، باقی ساری مبنی ہیں. وعلم تو جان لے، اعلم یہ امر کا صیغہ ہو گیا، ضمیر اس کا فاعل. انہ حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم. لا یعرب فعل مضارع. فی کلام العربی یہ جار مجرور مل کر اس کے متعلق ہو جائے گا. الا جو ہے حرف استثناء لغو ہے کیونکہ یہاں مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. الاسم المتمکن موصوف صفت مل کر معطوف علیہ. الفعل المضارع موصوف صفت مل کر معطوف. یہ دونوں معطوفات مل کر یہ بن جائے گا لا یعرب کا نائب فاعل. لا یعرب کیونکہ فعل مجہول تھا، تو فعل اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر. انہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ یہ اسمیہ خبریہ ہو کر، کیونکہ یہ پورا جملہ نہیں ہوتا نا جو ہے وہ، تو یہ ہو جائے گا علم کے لیے مفعول بھی. علم صیغہ امر جو ہے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا کیونکہ امر انشاء ہے. وَسَيَجِيءُ حُکْمُهُ فِی الْقِسْمِ الثَّانِی. یجیء جاء یجیء یہ فعل ہے، اس کے شروع میں سین لگا دیا. مضارع جو ہے وہ حال استقبال دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن اگر اس کے شروع میں سین یا صوفہ لگ جائے تو یہ مضارع کے مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے. تو ان قریب مستقبل قریب میں آ جائے گا حکم ہو، اس کا حکم. حکم ہو مضاف مضاف الیہ مل کر یجیء کا فاعل ہو گیا. فی القسم الثانی، القسم الثانی موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا یجیء فعل کے. یجیء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزائے مقدم ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان حرف شرط شاء فعل، اللہ موصوف، تعالی یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی صفت، موصوف صفت مل کر شاء کا فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہو گیا. یہ شرط مؤخر اور یہ جزائے مقدم، یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. تعالی جو ہے یہ ایک اس کی اللہ کی صفت نہیں بن سکتا، یہ علیحدہ سے ایک جملہ ہوگا، جملہ معترضہ کہہ لیں کیونکہ تعالی فعل ہے اور یہ نکرہ کے حکم میں ہوگا لفظ اللہ معرفہ ہے. جی یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. آج ہم نے اس میں مورب کی تعریف پڑھی، اس کا حکم پڑھا، اس کے بعد اعراب کی تعریف پڑھی، اعراب کی قسمیں پڑھی، عامل کیسے کہتے ہیں اور محل اعراب کون سا ہے. اب محل اعراب میں ایک بات رہ گئی کہ محل اعراب انہوں نے کہا اسم میں جو حرف اخیر ہے، آخری حرف ہے وہ محل اعراب ہے. لیکن یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جو تثنیہ اور جمع ہے اس میں تو آخر میں نون آتا ہے اور وہ آخری حرف نہیں ہے، تو وہ تو یعنی کہ ما قبل آخر تبدیل ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جو وہ نون ہے وہ آخری حرف نہیں ہے، بلکہ وہ تو واحد کے اندر جو تنوین آ رہی تھی آخر میں وہ تنوین کے قائم مقام ہے نون، تو لہذا اشکال کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. آخر میں گزارش کرتا چلوں کہ سبق کے اندر اگر کہیں بھی کوئی کمی نظر آئے، کوئی سبقت لسانی ہو تو ضرور مطلع فرمائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسباق آپ تک پہنچتے رہیں. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹیلی گرام چینل ہے، آپ ای میل کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ مجھ تک میرے سے جو بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے کومنٹس میں اظہار کر سکتے ہیں کسی کمی کا. دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.